بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذو الحجہ کی فضیلت کے بارے میں۔ ذو الحجہ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہے اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہے۔ مسلمان ان عبادتوں کو اپنے اپنے استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَيَالِ الْعَشْرِ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی دن ہیں اور یہ سال کی سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ کے اعمال کی فضیلت۔ ناظرین، ان ایام کی عبادت اور اعمال اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے۔ جس عمل کی بھی توفیق ملے، اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، نہ معلوم کہ اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جاتی ہے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ ناظرین، ذو الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذو الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرے۔ اس سلسلے میں کتب حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ ناظرین، اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک مستحب عمل ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولیٰ ہے، لیکن حرام نہیں، لہٰذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی اور عذر ہو وہ بال کٹوائے یا ناخن کٹوائے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لے اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائے۔ ناظرین، ان دنوں میں کرنے والے اعمال۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہیں اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادت کرے، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جس کو عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھے اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت کرے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔